करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। तिलावत के लिए मैं मोहम्मद तैयब रज़ाक को बुलाता हूँ। मोहम्मद तैयब रज़ाक आए। ये बेटा आप लोग मोबाइल साइलेंट कर रहे स्टूडेंट्स। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मैं दावत दूंगा। अक़दस है उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा मैं जिस
ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ پھرتے ہیں کیسے پروانہ پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں بہت اچھے ہماری آج کے سیمینار کے مہمان مقرر ہیں جناب ممتاز خطاط سجاد خالد صاحب، اور اس سیمینار کی صدارت معروف خطاط جناب خالد جوشی صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے سیمینار کے مہمان خصوصی جناب مشفق امین ڈائریکٹر IRD ہیں۔ تو اس سیمینار کے حوالے سے ابتدائی کلمات کے لیے میں صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عزیز احمد حسن صاحب کو خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور ابتدائی کلمات میں سب سے پہلے تو میں لاہور سے آنے والے اپنے مہمان مقدم جناب سجاد خالد صاحب کا مضمون کو تشریف لائے، اور اس کے بعد جناب خالد جاوید یوسفی صاحب ان کا تعارف آہستہ آہستہ خود ان کی باتوں کے بعد ہو جائے گا۔ میں زیادہ اس بارے میں کوئی نہیں کہتا۔ شعبہ اردو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سیمسٹر کے آغاز میں اور سیمسٹر کے اختتام پر طلباء کی ضروریات جو تدریسی ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ انسانی زندگی میں جو ان کی ضروریات ہیں علم اور فن کے حوالے سے، ان کے بارے میں کسی ممتاز مقرر کو جو اپنے میدان کا خصوصی سوال ہو اس کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ہم اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے۔ پچھلے سال سے میری خواہش یہ تھی کہ فن خطاطی کے حوالے سے اور زبان سے اس کے تعلق کے حوالے سے اپنے طلباء کے سامنے ملک کے ایسے ممتاز فنکار جو اس زمانے میں جبکہ ہر چیز کو مادی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی ویلیو جج کی جاتی ہے کہ اس سے میری روزمرہ کی آج کے پیمانے میں عزت کتنی ہے، ان سب پیمانوں سے قطع نظر محض پن کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان سے اپنے طلباء کو اور اپنے سامعین کو متعارف کروایا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اسلامی فنون کا لفظ آج اجنبی ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ فنون اور علم اس کا تو تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، یہ تو سیکولر چیزیں ہیں کہ ہمارے ذہنوں کی تربیت ہمارے ماحول کی کنڈیشن میں ہمیں اس طرح سوچنے کو مجبور کر دیا، ورنہ ماضی کا قدیم سرمایہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس مذہب کی پیدا کی ہوئی تہذیب کا سب سے بڑا اظہار اس کے پیدا کردہ فنی اوزار میں آرٹسٹک اسٹرکچرز میں ہوا۔ اسلامی تہذیب کے دو اظہارات تعمیرات میں اور خطاطی میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور کبھی آپ غور کیجیے گا کہ ان دونوں کا تعلق عبادت سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ تعمیرات کا سب سے بڑا مظہر مسجد اور خانقاہ، خطاطی
اس کا سب سے بڑا تعلق قرآن حکیم سے سب سے پہلے، اس کے بعد احادیث، اور ان دونوں کے تال میل سے آگے جو عارفانہ شاعری پیدا ہوئی، یہ ساری کی ساری ہماری تاریخ میں خطاطی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے بہت اچھا جملہ لکھا، آج جب سے فنون لطیفہ کی اس طرح استعمال ہوتی ہے نا، ہماری روایت میں کوئی فن لطیف اور غیر لطیف ہوتا ہی نہیں تھا، سارے ہی فنون لطیف ہوتے تھے۔ اور اننت کمار سوامی جو روایتی آرکیٹیکچر کا، آرٹ کا ایک بڑا فارغ اس کا جملہ ہے کہ ہماری پرانی تہذیبوں میں فنکار کوئی خاص آدمی نہیں ہوا کرتا تھا، آج فنکار خاص آدمی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہر آدمی ایک خاص طرح کا فنکار ہوتا ہے، ہر آدمی میں ہنر، اور یہ کہ یہ افادی ہنر ہے، یہ غیر افادی فن ہے، اس کا بھی کوئی تصور، یہ بھی ہماری ذہن کی جو تقسیم شدہ صورتحال ہے اس میں۔ تو وہ فنون مقدسہ اپنی ایک فضا چاہتے ہیں، ان فنون مقدسہ کی فضا فن کے اندر جمال کی صورت میں اور فنکار کے اندر اخلاق کی صورت میں۔ آپ تمام روایتی فنکاروں کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک غنا، ایک سخاوت، انسان دوستی، پیسے سے بے رغبتی، اور اپنے شاگردوں اور اپنے سے بڑے اساتذہ کی بے انتہا عزت۔ وہ جو کسی نے کہا کہ علم اور فن کتابوں سے نہیں آتا، استاد کی محبت سے آتا ہے، تو استاد کی محبت والے دو آدمی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، حافظ یوسف صدیدی صاحب بہت بڑے فنکار اپنے وقت، ان کے جانشین جناب خالد جاوید یوسفی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اسی طرح صوفی خورشید عالم خورشید رقم، ان کے شاگرد رشید جناب سجاد خالد صاحب۔ سجاد خالد صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا، دیکھیے لوگ تو پہلے ڈگری حاصل کرتے ہیں اور پھر جا کے فنون سے تعلق پیدا کرتے ہیں، انہوں نے ان فنون کی عملی تربیت اور مشق پہلے وہاں پہنچا دی، پھر استاد کے کہنے پہ کہ جاؤ ڈگری بھی حاصل کر لو، اور اس ڈگری کو بھی کسی مالی فائدے میں استعمال بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور ہم زیادہ وقت ان کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ شروع کریں۔ تو سب سے پہلے جناب سجاد خالد صاحب، اچھا یہ گفتگو یہ کریں گے، یہ ماحول بالکل بے تکلف رکھیے، اپنے ذہنوں کو سوالات کے لیے تیار کریں، ان سے آپ کا ایک تعامل ہونا چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات آپ اس بات کو سوال ہے، آج کے دور میں جب کہ ہر چیز کمپیوٹرائز ہو چکی، اب خطاطی کی ضرورت کیا رہے گی؟ انہوں نے یہ بھی بتائیں گے کہ اس زمانے میں خطاطی کس طرح لکھا ہوا لفظ ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے، مگر خوبصورت لکھا ہوا لفظ ہمارے حواس کے ذریعے، حسیات کے ذریعے ہمیں متاثر کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ جناب مہمان بچوں کو بیٹھے ہوئے چھوٹے والے بچے جہاں آپ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز احمد حسن صاحب میری مربی ہیں، دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور میں روزانہ کی بنیاد پر ان کی تحریروں سے استفادہ بھی کرتا ہوں۔ اس استفادے کا ایک حصہ آج کی ان کی گفتگو بھی اس کا باعث بنی کہ وہ حصہ بھی مجھ تک پہنچا، اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی گفتگو کافی اور شافی۔ آپ لوگ بہت سارے یہاں پر جو موجود ہیں، اس کا تعلق ادب سے ہے، اس کا تعلق آرٹ سے ہے، یعنی زبان اور فن، یہ آپ کے میدان ہیں۔
دوسری جنگ عظیم میں اور اس کے بعد جب یورپ پورا تباہ شدہ تھا تو ہندوستان کی یونیورسٹی میں یا جو جامعات تھی وہاں پر ایک بحث شروع ہوئی کہ یہ آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت کیا ہے، اس کو تو بند کر دینا چاہیے، خزانے پر ایک بوجھ، اور اگر زیادہ سے زیادہ اس کو قائم رہنا ہے تو پھر یہ آرٹسٹ بتائے کہ یہ کیا کرے گا، سوسائٹی کو اس بجٹ کے لیے آمادہ کرے جو بجٹ اس کے لیے یونیورسٹی نے مختص کیا ہے۔ بڑی پریشانی آرٹسٹ کو ہوگی اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کیا کہے، کیا ہے اس کے پاس دینے، ایک تباہ شدہ یورپ کو ایک آرٹسٹ کیا دے سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے دفاع میں آرٹسٹ نے یہ کہا کہ دیکھیے جی اپلائیڈ فن بھی تو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ خان ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے تو ہم لکڑی کا کام کریں گے، آپ ایک لکڑی کے کام کی ورک شاپ بنا دیں، ہم وہاں پر جو لکڑی کا کام کرنے والے فنکار ہیں لے آئیں گے، اور وہ دیکھیں سوسائٹی میں ہر روز لکڑی کے کام کی ضرورت ہے، لوہے کے کام کی ضرورت ہے، اسی طرح تزئین و آرائش کا بھی تو کام ہوگا نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ یونیورسٹیوں سے آرٹ کو ختم کرنے کا پلان بنا تو اس وقت کرافٹ کو یا مہارت کو اپنے بچاؤ کے لیے آرٹسٹ نے استعمال کی۔ یہ وہی کرافٹ اور وہی مہارت ہے جس کے حاملین یا جس کے رکھنے والے آج مزدور، کاریگر یا ان لفظوں کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، جبکہ پینٹ کرنے والا، مجسمہ سازی کرنے والا، آرکیٹیکچر سے جڑا ہوا شخص یا گلوکاری سے جڑا ہوا شخص آرٹسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہے جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسا تضاد جس کے اندر خود آرٹسٹ اس میں گرفتار ہے کہ ایک وقت میں وہ اپنے بچاؤ کے لیے اسی ماہر فن کو لے کر آیا تھا اور اپنے لیے اس بجٹ کو مختص کروایا تھا، اور آج یورپ کے اندر اگر پینٹنگ ہو رہی ہے، اسکلپچر ہو رہا ہے، آرکیٹیکچر ہو رہا ہے، تو وہ اس زمانے میں جن لوگوں کی بنیاد پر آئے تھے، میں آپ کو اپنے بیو اسکول آف آرٹس کی مثال دوں، برصغیر کے اندر 3 اسکول بنے انگریز کے زمانے میں، کالونیل، ایک کلکتہ میں، ایک بمبئی میں اور ایک لاہور۔ یہ تینوں اسکول کرافٹس مین کے اسکول تھے، آرٹسٹ کے اسکول نہیں تھے۔ لیکن اگر آج آپ دن میں وزٹ کریں تو آپ کو یہاں کرافٹ مین بھی نہیں، آپ کو یہاں پہ آرٹسٹ کے لیول کے ساتھ کچھ لوگ ملیں گے جن سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی سیدھی لائن لگا کر دکھاؤ تو کہتے سیدھی لائن تو آرٹ ہے، سیدھی لائن تو آرٹ ہے۔ میں ایک الگ وجود رکھتا ہوں، میری اپنی انفرادیت ہے، میں شخصیت رکھتا ہوں، اور میری اپنی ایک ٹیڑھ ہے۔ میں جب تک اپنی ٹیڑھ نہیں دکھاتا نا، میں اپنی انفرادیت نہیں شو کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی جتنے آرٹ کے اسکول بنے تھے وہی مہارتوں کی بنیاد پر بنے تھے، لیکن اس پر قبضہ گروپ کون سا ہے؟ وہ لوگ جو مہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن قربانی جمع کر سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جو ریئل آرٹسٹ تھا وہ اداروں سے جڑ گیا۔ لاہور میں ایک بیٹھک کاتبہ بن گئی، بیٹھک کاتبہ کے اندر ایک استاد بیٹھا ہوا تھا اور وہ اسی روایت کا پاسدار تھا جو روایت لے کر کے وہ چل رہا تھا صدیوں سے۔ وہ اسی فن کا امین تھا جو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی سنت سے اور قرآن مجید سے اس کو نصیب ہوا تھا، اور اسی کو لے کر کے وہ آگے بڑھا۔ تو ایک تو آپ یہ محسوس کریں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو تضاد ہے، یہ میں اس کا جواب دینے کے لیے آنی ہے، میں اس تضاد کی نشاندہی کروں اور اس سوال کو آپ کے لیے چھوڑے جاؤں کہ آپ کے اندر بیٹھ کر کبھی اپنی ذات سے پوچھیں کہ یار ہم ریئل آرٹسٹ کس کو کہیں۔ اب میں ایک اور بات اضافی کروں کہ کرافٹ جسے ہم مہارت کہتے ہیں، یہ آرٹ کی معراج ہے، آرٹ کا آغاز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوک گیت سنتے ہوں گے اور بے شمار ایسی کہاوتیں سنتے ہوں گے جن کے راوی جس کے کہنے والے کا علم نہیں ہے۔ لوک گیت کا رائٹر کون تھا؟ کوئی تو ہوگا جس نے پہلے دن اس کہا ہوگا، لیکن اس میں جو اجتماعی دانش شامل ہوئی ہے اور اجتماعی مہارتیں، مثال کے طور پر گائیکی کی مہارت، دھن بنانے کی مہارت اس کے اندر شامل ہوئی، اور وہ ایک ایسا پیس آف آرٹ بنا
جس کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کا خون، لاکھوں انسانوں کا تفکر، لاکھوں انسانوں کا کام شامل ہوتی ہے. تو اب یہ کرافٹ یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے. ان کرافٹ کی خوبی کیا ہے کہ یہ ایک ایسا میتھڈ ڈیولپ کر لیتا ہے یا ایوالو کر لیتا ہے جس کے بعد آپ کسی بھی چیز کو دوبارہ بنا سکتے ہیں. آرٹ کے اندر یہی گالی کہہ رہ جاتی ہے نا کہ بھئی آرٹ کو دوبارہ تخلیق نہیں ہو سکتا. کرافٹ میں کیا ہے کہ یہ دوبارہ تخلیق ہو سکتا ہے. سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں جو دوبارہ تخلیق کرتے ہیں. تو تجربہ کار نے اس عمل کو دوہرا کر کے دکھا دیا اور اپنے مقدمات کو ثابت کر دیا. تو یہاں یہ ایک تو بحث آرٹ اور کرافٹ کی میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں اوپر نہیں بھی چھوڑ. آپ لوگ اپنے طور پر تفکر کریں. میں انشاءاللہ فیس بک پر موجود ہوں، آپ لوگ سے رابطے میں ہوں جو بھی اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی. تو آج کے حوالے سے جو میں اپنی تحریر لایا تھا میں اب آپ کے ساتھ کچھ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ خطاطی اور ادب کے ریفرنس سے ہے. اگرچہ آپ چیزوں کو ڈائسیکٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ چیزوں کو اس طرح سے عمل جراحی سے گزار سکتے ہیں کہ وہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں. سوسائٹی کے یا فنون اور علوم جو ہیں یہ اپنی فہم کے لیے ہم ان کو الگ کرتے ہیں. یعنی یہ کلاسیفیکیشن دنیا میں کبھی بھی طے نہیں ہو سکتی کہ یہ علم ہے یا فن ہے. لیکن ہر کوئی اپنے اپنے طریقے میں اپنے اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے ایک کلاسیفیکیشن کرنے پر مجبور ضرور ہے. وہ مجبوری کو آپ کبھی بھی حتمی علم نہیں کہہ سکتے یا حتمی بات نہیں کہہ سکتے. خطاطی اور ادب کو الگ کر کے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں. حسن ایک وحدت ہے جسے فلسفیانہ سطح پر دیکھیں تو اس کا جوڑ سچائی کے ساتھ رہتا ہے. یعنی سچ ہی خوبصورتی ہے اور خوبصورتی ہی سچ ہے. کہتے ہیں ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی ٹروتھ. ایک مثال سے اپنی بات واضح کرتا ہوں. میرے گھر میں اگر عبدالمجید پروین رقم کے ہاتھ سے کتابت کردہ پیام مشرق کا نسخہ نہ ہوتا. عبدالمجید پروین رقم نستعلیق لاہوری کے موجد بھی ہیں، امام الخط. اگر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اقبال کا کلام یعنی پیام مشرق کا نسخہ میرے گھر میں نہ ہوتا، یا استاد قاسم لدھیانوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید میرے گھر میں موجود نہ، تو ان دونوں کتابوں سے میری محبت جو ہے آج جیسی نہ ہوتی. محبت تو رہتی جو میری نظریاتی اساس پرانی ہوتی. میری ملی اساس کے اندر اقبال بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان دونوں شراکتوں سے الگ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب جو میری محبت اور وابستگی کا عالم ہے وہ ان دو فنکاروں کے ساتھ جڑا ہے. ایک فنکارہ قرآن مجید ہے اور ایک فنکارہ پیام مجید. یہ جانتے ہوئے کہ قرآن 100% سچ کہتا ہے، مجھے قرآن کا وہ نسخہ عزیز تر ہے. قرآن عزیز ہے لیکن قرآن کا وہ نسخہ مجھے عزیز تر ہے اور مجھے اپنے دادا اور والد سے وراثت میں ملا ہے. یہ ایک ایڈٹ فیچر ہے، یہ ویلیو ایڈٹ چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک نسخہ جس کی خطاطی ایک استاد فانی کی جو سچ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھ تک پہنچا ہے اور جس میں میرے دادا کا لفظ شامل ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ قرآن اور اس قرآن میں میرے لیے کتنا فرق ہے، جس کا خط مثالی ہے اور اسے جلد بندی کرنے کے لیے کسی ماہر نے اپنی خدمات میں پیش کیا. نوائے وقت اور امروز مجھے اس لیے عزیز رہے کہ ان کی پیشانیاں پروین رقم اور یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم کا شاہکار تھی. اخبار تو سارے تھے، خبر سب میں چلتی تھی، واقعہ ایک ہی ہے. لیکن میں ایک اخبار اٹھاتا ہوں نیوز اسٹینڈ سے تو میں وہ اخبار کیوں اٹھاتا ہوں، وہ اس کا جمالیہ کی طرح. ان اخبارات کی شہ سرخیاں دہائیوں تک خطاطی کی مشق کرنے والوں کے لیے قابل تقلید ہے. میرا خیال ہے آپ کی نسل تو شاید اس سے واقف نہیں ہے، لیکن آپ کے والدین آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنا خط سیدھا کرنے کے لیے اخبارات کی شہ سرخیوں کی نقل کیا کرتے ہیں. ان اخبارات کی شہ سرخیاں دہائیوں تک خطاطی کی مشق کرنے والوں کے لیے قابل تقلید نہیں. بڑے لوگوں کے مزارات پر فاتحہ خوانی کی سعادت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے.
لیکن ان قبروں پر بار بار دعائے مغفرت کرنے کا دل ہی چاہتا ہے ان کے کلمات کسی ماہر فن کی یاد دلا۔ مینار پاکستان کی سیڑھی کے لیے اقبال کی نظم قرارداد پاکستان اور آیات قرآنی اگر میرے استاد کے ہاتھ کی نہ لکھی تو یہ عمارت مجھے پھر بھی عزیز ہے، لیکن اتنی حسین اتنی حسین یہ حافظ یوسف صدیق رحمۃ اللہ علیہ، سید مفید شاہ اور اقبال ابن قرنی رقم اور صوفی خورشید عالم خورشید رقم یہ قلم کے بعد مختار مسعود صاحب کی کتاب آواز اور سفر نصیب، حکیم نبی خان جمال سویدہ کی پرتو جمال، فوج غزل بخط یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیوان غالب بخط نفیس۔ بخط نفیس سے مراد یہ ہے کہ غالب کا کلام نفیس حسین انور حسین نفیس رقم کے ہاتھ سے لکھا ہوا۔ اگر مجھے دستیاب نہ ہو تب بھی مجھے یہ شاعری ضرور متاثر ہے، لیکن ان خوش نویسوں نے مانوی اور ظاہری خوبصورتی کو یکجا کر کے مجھے جس تجربے سے گزارا ہے اس پر کم سے کم رقص کیا جا سکتا۔ محمود اللہ صدیقی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یاد اقبال کلام نے موجود بلندی خیال سے بھی نوازتی ہے اور مجھے نستعلیق کی مشق پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ اردو زبان میں نیو یارک سے چھپنے والی سیول برڈ کمپنی کی کتابیں جغرافی اور معاشرتی علوم کی عمدہ مثالیں تھیں، عمدہ کتابیں تھیں اور یہ الماس رقم صاحب کے ہاتھ کی ان میں زیادہ تر کام۔ میرے پاس یہ کتابیں اس لیے محفوظ ہیں اور جغرافی کا وہ الماس رقم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے، کیونکہ مجھے عشق تھا ان کے ہاتھ سے اور اس خط کو دیکھنے کی شوق میں جغرافی کی تمام کتابوں سے بھی گزرا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، باقی لوگ تو کوئی بھی کتاب اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سے اچھی باتیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، تو میں ہی کیوں ان باتوں کو سب کے معیار پر دیکھتا ہوں؟ تو خواتین و حضرات، اساتذہ و طلباء، صدر مجلس اور قابل صدر احترام مہمانان گرامی، میرے پاس تو ان باتوں کا کوئی یقینی جواب نہیں۔ البتہ میں اس مسئلے پر غور کرتا ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کے پیش کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے آپ مجھ سے بہتر نتائج تلاش کر سکیں، ممکن ہے آپ میری اصلاح کر سکیں۔ ایک سادہ وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں پیدائشی آرٹسٹ تھا اور حسن تلاش کرتا تھا، تو ہر وہ چیز جس میں حسن موجود تھا وہ مجھے اٹریکٹ کرتی تھی، میری دلچسپی کا باعث تھا۔ لیکن یہ بہت سارا تھا، چلے تھوڑا سا اور پوچھتے ہیں۔ پہلے انسان کی تصویر کشی اس کا تعلق شکار سے جوڑا جاتا تھا اور جادو سے، اور جادو کا تعلق بھی شکار سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت انسان کے لیے حسن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق نہیں کر سکا۔ میری رائے میں بقا سروائیول کو یقینی بنانے کے بعد زندگی کو پرلطف اور بامانی بنانے کی واحد وجہ حسن، یعنی اگر حسن کا تجربہ نہ ہو تو سروائیول کو تسلی نہیں ہوتی۔ سروائیول تو ہم کرتے ہی زندگی کو پرلطف بنانے کی، تو دو ہی اسٹیجز ہیں۔ پہلی اسٹیج یہ ہے کہ مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا اور میں اپنی بچاؤ کر گیا، فطرت سے اپنے بچاؤ میں لگ گیا، اپنے جیسے انسانوں سے اپنے بچاؤ میں لگ گیا، بھوک سے لڑتا رہا، موسم سے لڑتا رہا۔ لیکن جو ہی میں اس سے فارغ ہوں، اب مجھے کیا چاہیے؟ تو آج کا انسان سروائیول کے تو بڑے بڑے مسئلے حل کر چکا ہے، لیکن زندگی کا وہ مقصد جو حسن کی تحسین تھا یا حسن کا حصول تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ میری رائے میں بقا کو یقینی بنانے کے بعد زندگی کو پرلطف اور بامانی بنانے کی واحد وجہ حسن۔ اگر فرد میں تصور حسن ہی موجود نہ رہے تو جینے کی خواہش میں وہ جان نہیں رہے، کہ جس کا مشاہدہ آپ اور میں روزانہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، تو پھر طے ہوا کہ خودکشی کرنے والا جب زندگی میں خوبصورتی کے ہر امکان سے مایوس ہو جاتا ہے اور زندگی اس کے لیے بدسورتی کے علاوہ کچھ نہیں رہتی، تو وہ اپنے
اب چلتے ہیں تہذیبوں کی طرف. عیسائی اور ہندو تہذیبوں میں تصویر کو مرکزی حیثیت ہے. یہ تہذیبیں ایک تو ذہن میں رکھی کہ پرانی اور ٹیکسٹ کی ویلیو جو ہے ابھی اتنی اسٹیبلش نہیں ہے. امیج کی ویلیو اس لیے ہے کہ اس شخصیت کو ریپلیکیٹ کرنا ہے اور شخصیت کو آپ کے سامنے دوہرا دینا, جو کہ وہ تو ایک محدود وقت میں زندہ تھا یا موجود تھا, تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا استحصال یا اس کی حاضری جو ہے یا اس کا وجود اس کو تصویر کے ذریعے حاصل کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ تصویر کی ٹیکٹوگرافی جو ہے یہ تحریر کی بنیاد ہے. یعنی جتنی بھی آج آپ تحریر دیکھ رہے ہیں دنیا کے تمام اسٹیٹس یہ ایکچولی تصویر کی جدید شکل, اور یہ سب اسے آپ تجرید بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تصویر کی تجرید کے لیے کیا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دراصل تصویر کا ایبسٹریکٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ تصویر سے اگلا مرحلہ آ گیا, ترقی کرتا ہوا انسان. آج اگر کوئی مجھے تو یہ کہے کہ بھائی تمہاری اس تحریر میں تصویر نہیں بنتی, تو میں اسے کہتا ہوں کہ تحریر کی ترقی کی بات کرنی ہے یا پیچھے جانے کی بات وہ کرو جو مجھے سمجھ میں. میں تصویر کا مخالف نہیں ہوں, مصور ہوں, لیکن ذرا انسانی تحریر کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھنے کی عادت. اچھا, اب ماننے والوں کے لیے ان کے معبودوں کی تصویریں یا مجسمے کی زیارت بذات خود عبادت کرنا چاہتے ہیں. عیسائی تہذیب میں کہا جاتا ہے کہ ان کے تصور خدا کو مائیکل اینجلو نے پینٹ کیا ہے. یعنی وہ خدا کو نہیں جانتے, لیکن جس خدا کا تصور ایک عیسائی کے ذہن میں ہے اس کا خالق مائیکل اینجلو. صرف مائیکل اینجلو نہیں, رنیسانس کے بہت سارے پینٹر جس میں رافیلو ہے, جس میں ڈاوینچی ہے, جس میں اور بہت سارے اساتذہ فن ہیں, لیکن ان کے ہاں خدا کا تصور ایک تصویر کے ساتھ. اب ایک مسلمان سے پوچھیے آپ یار تمہیں میں اگر بولوں اللہ تو کیا ذہن میں آتا ہے, تو اس کے ذہن میں کوئی امیج آئے گا, لیکن وہ کیا وہ کسی کا تعلق لکھا ہوا سے اللہ ہے. ہم تہذیب کے اس نقطے پر پہنچ چکے تھے جو چیزیں ایبسٹریکشن کی طرف جاتی, سمبلائز ہو رہی تھی, علامتوں میں ڈھل رہی تھی. ایک اور آپ کے علم میں میں بات کروں, ممکن ہے آپ کے کہ مسلمان خطاط ہوتے ہیں دو لفظوں کو اسپیشلی ڈیزائن ہوتے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور لفظ خط میں نہیں ہونا چاہیے. ایک لفظ اللہ کسی اس میں جلالت ہے, یعنی آپ الف لام نام اور یہ بنائیں تو جو آپ کے سامنے شکل آئے گی, مسلمان خطاط نے اس کو ڈیولپ کیا اور سینچریز میں جا کر وہ شکلیں ایوالو کی. اسی طرح اس میں یہ بھی مسلمان کا ڈیزائن, اگر ویسے آپ دین یہ دین ڈال دیں گے تو وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ الگ سے بنائیں گے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تصویر کی جگہ خط میں اپنی محبوب شخصیات اور اپنے محبوب ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. مسلم عرب جو تھے یہ بدوی ماحول میں پروان چڑھے, قبائلی ماحول تھا جہاں تصویر سے زیادہ شعر اور نغمے کی پذیرائی ہوتی تھی. یعنی ایک تہذیب کی اپنی بھی جہاں پر اسلام ایوالو ہو رہا تھا وہاں کوئی بہت بڑے پیٹرز موجود نہیں تھے. وہاں کے جو سب سے بڑے آرٹسٹ تھے وہ وہاں کے شعراء, پوئٹس, اور ان کو کس چیز پر ناز تھا, زبان پر, نغمگی پر, اور انہیں اپنے حافظے پر تھا کہ ان کی یادداشت جو ہے اس میں پورے دیوان میں. اب اس ماحول میں ایک ایسا نیا مذہب آ کر پاؤں رکھتا ہے جو کہ ایبسٹریکشن کے دور میں داخل ہونے والے شہر میں شامل ہوتا ہے, تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنتی. ایک تو شخصیت پرستی کا ایک پہلو بھی تھا جو انسان تجربہ کر چکا ہے کہ تصویر جو تھی وہ ریپلیس کر رہی تھی ایکچولی اس وجود کو جو وجود وہاں موجود نہیں تھا. اس کا استعداد تو پیش کرتی تھی, لیکن اس سے کچھ شائبہ تھا کہ مزید جو پرستی کی طرف آدمی چلا جائے گا, اس لیے اس سے. اب ہمارے لیے قرآن مجید کے الفاظ تھے
جن کو ایک نئی تہذیب کا آئین بنا، جن کی بنیاد پر ہر مسلمان کو زندگی گزارنی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کلام کو بہترین انداز سے نہ لکھا جائے؟ اسی قرآن سے فن خطاطی اور فن قرات ہمارے تمدن میں پھلنے پھولنے لگے۔ 40 کاتبین وحی میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کی خوشخطی کی وجہ سے حضور وحی کے نزول کے بعد انہیں بلائیں۔ ہر کاتب وحی کی خواہش یہ ہے کہ میں حضور کے سامنے ایسا خط پیش کروں کہ جب حضور کے اوپر وحی نازل ہو تو وہ ان کو یاد کرے۔ یوں 40 نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ افراد نے خطاطی اور آرٹ کا ایک خاموش مقابلہ شروع کیا۔ ایک دوسرے کے یہ آگے نکل ان کی خواہش قرآن کی محبت میں، رسول کی محبت میں، وہ نہیں ہے کہ آپ کا انڈیویجول آرٹسٹ ہے کہ میں سب سے جدا جیسا ہسٹری میں کوئی، وہ والی اہمیت نہیں۔ یہ وہ ہے جو قرآن کی محبت میں اپنی ذات کا بہترین جوہر پیش کرنا چاہتا ہے۔ خط کوفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مختلف ناموں سے اسی خطے میں رائج تھا، اور میں کچھ تصویریں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں گا خط کوفی کی جو را فارمس ہیں وہ آپ کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وحی کے نزول کے فوراً بعد خط کوفی کے اندر ڈیولپمنٹ، اور وہ خط جو اپنی موجودہ شکل میں 500 سال لے چکا تھا، وہ اگلے 30 سال کے اندر اپنی مختلف شکل میں لانا شروع کر، یعنی 30 سال سے بعد صحابہ کرام کی جو خلافت راشدہ ہے، صرف میں بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد خلافت راشدہ کے اندر یہ راز جو حضرت عثمان کے عہد کا قرآن مجید میں، اور اس سے پہلے عمر القیس کی قبر کا کتبہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو فرق آپ کو ملے گا وہ زمین آسمان، کیس میں اور اس میں کتنا فاصلہ ہوگا، 200 میل کا اور زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ 30 سال کے اندر اتنا زیادہ فاصلہ، اور پھر اگلے 200 سال کوفی کو منسوخ کرنے والا خط نسخ، اس کو نسخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے کوفی کو ایز اے اسکرپٹ آف قرآن مجید منسوخ کیا اور اس کی جگہ لے۔ خط نسخ کا بننا تھا تو نئے خطوط کا ایسا ایک پورا درد ہوتا ہے، خط سلس، خط نکاح، خط دیوانی، خط ریحان، خط محبت کے شمار خطوط میں ان کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ بننے شروع ہوئے، اور 200 سال کے اندر مسلم تاریخ کی ہماری جو تحریک کی بہترین فارمیٹ سے قرآن مجید لکھنے کا فارمیٹ، حلیہ شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پر اپنی احادیث کو لکھنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ایوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ادب میں ایک صنف سے واقف ہیں، نعت کی صنف، اپنے حاضرین کے سامنے بیان کریں، تو نعت کی ہی ایک شکل خطاطی میں اسے حلیہ شریف کہتے ہیں۔ اس میں وہ حلیہ کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان میں جب اس کو لیتے ہیں تو میں اس لیے حلیہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں حلیہ کہوں تو شاید بہت ساری کوشش جو ہے وہ اس کو سمجھ نہ پائے، ورنہ اصلاح استاد صاحب نے فرمائی کہ ضروری ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تہذیبی میراث 200 سال کے اندر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ، اور آج کا سینیریو دیکھیں کہ ان پیج کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہو، اور کسی نوجوان کو اس کے خط کے علاوہ کسی خط کا علم نہیں، اگر اس سے ذرا مختلف کو کوئی خط دیکھ لے تو وہ کہے گا کہ یہ اس کے لیے کر دیا اسٹائل۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ساری کتابیں تو ہاتھ سے لکھی جا رہی تھیں پہلے، تو کیا اب یہ ممکن ہے کہ کتابیں ہاتھ سے لکھی جائیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ممکن تو ہے، آج صرف ویلیو ایڈ کرتی ہے کہ آج اگر آپ ایک پیج میں چاہیں تو کتاب چھپا سکتے، لیکن اس کے اندر حسن ڈالنے کے جو مراحل ہیں وہ آپ جب ڈالنا شروع کریں گے تو آپ کسی خطاب تک پہنچیں گے، ایک آرٹسٹ تک بھی پہنچیں گے جو اس کا سرور ڈیزائن کر رہا ہوگا،
تو جب یہ بنا لیں گے تو پھر آپ ایک بہترین پرنٹنگ پریس پر پہنچیں گے تو اس کی اچھی پرنٹنگ کر دیں. اس کے بعد آپ ایک بہترین جلد ساز کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو چیزیں ویلیوبل بن جاتی ہیں. وہی جو جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا کہ پیانو مسٹک ہے اس کا میرے گھر میں پڑا ہے. اس کا جلد کرنے والا بھی بہترین تھا, اس کا خطاب بھی بہترین تھا, اس کا شاعر بھی بہترین تھا, اور اس میں میرے دادا کا لفظ بھی شامل. تو یہ چار چیزیں آج بھی تو کی جا سکتی ہے نا. لیکن کیا یہ ویلیو ایڈ کرنا آج ناممکن ہے؟ لیکن کیا کسی کو پتا ہے کہ یہ ویلیو ہے؟ سوال میری آج کی ان قیمتی چیزوں کی بازیافت ہے تو ہمارے ہاتھ سے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اس میں لٹریچر اور خط کہاں تو قرآن کیا تھا؟ اقوال زرعی یا ہمارے جو صوفیانہ کلام ہے کیا تھا؟ لٹریچر کا. لیکن اس لٹریچر کا کیریئر کیا تھا؟ کس کے اوپر بیٹھ کر کس کندھوں پر یہ لٹریچر ہماری ذہنوں میں آج میں یا وہ آواز ہے یا وہ خط. خط کو آپ غور سے دیکھیں تو کسی کے علم میں ہے کہ حافظ کیسے بن جاتے ہیں؟ اس لیے بن جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسکرپٹ ہے, جو ہمارا رسول خط ہے, یہ پکٹوریل ہے. اس کے اندر اور رومن خط میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رومن خط کے اندر حروف جو ہیں وہ آپ کو ایک ڈیجیٹل فارم میں بلاکس کی فارم میں ملتا ہے. بلاکس کو میمورائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ عربی کے اندر کوئی بھی لفظ نہیں, وہ اپنی ایک الگ شخصیت رکھتے ہیں. نستعلیق لکھیں لفظ, میرا نام سجاد لکھیں, آپ میں سے کوئی انتظار ہوگا, کوئی محبوب ہوگا, کوئی عاشق حسین ہوگا, تو وہ سب کے نام کی ایک ایسی یونیک شکل ہے جو دوسرے کسی لفظ سے نہیں ہے. یہ ہے میمورائز کرنے کی بنیادی وجہ. قرآن مجید ہمارے ذہنوں میں اسکین پیجز کی شکل میں محفوظ ہے, اور وہی قرآن مجید جس سے ایک حافظ قرآن مجید حفظ کرتا ہے, اس کے پیجز اس کے ذہن میں جو یہ حافظ آپ بتائیے ہے کہ نہیں یہ بات, وہ پورے پیجز آپ کے ذہن میں. اچھا, یہ جو بحران ہے جس کا میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ویلیو ایڈ تو کیا جا سکتا ہے لیکن ویلیو کو پتہ نہیں. اس بحران کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کھول جلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میں نے پہلے کیپس کی آپ کو بات سنائی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ ٹروتھ از بیوٹی اینڈ دا بیوٹی ٹروتھ. سچائی حسن ہے اور حسن کیا ہے؟ سچائی. میرے خیال میں آج ہمارا بحران معاشی یا سیاسی نہیں ہے, یہ جمالیاتی بحران. کیا بات ہے, یہ ایستھیٹک کیوس کہہ سکتے ہیں, ایستھیٹک کرائسس کہہ سکتے ہیں. جس سے ہم چیزوں کو جمالیات کے نقطۂ نظر سے دیکھنا شروع کریں, ہم انصاف کرنا شروع کریں, ہماری ٹریفک ٹھیک ہو جائے, ہماری گاڑی سلجھ جائیں, ہم آپ باہمی تعلق میں حسن پیدا کرنا شروع کرتے ہیں تو محبت شروع ہو جاتی ہے. اس کو انتہا پہ لے جاتے تو عشق بن جاتا ہے. وہ وابستگی آتی کہاں سے ہمارے, وہ اسی پالش کرنے کے عمل سے آتی ہے. تو میرے خیال میں جو پرابلم آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دو سینٹر جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. ایک سینٹر تھا ہمارا تصور حسن کا سینٹر, وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے. اس وقت اگر کسی سے پوچھیں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے, آئی فون. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک نہیں ہے, میں اختلاف کے اندر آپ کا شریک ہوں. میں اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا بھی مل بیٹھ کے کرتے ہیں اس مسئلے کو, کیا میرے لیے خوبصورت تو ہے آئی فون. سڈنی کا اوپرا سینٹر کسی نے دیکھا ہو, ایسے کر کے عمارت ہے, میرے لیے آج وہ خوبصورت ہے. میرے لیے اسکائی اسکریپرز جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور برج خلیفہ خوبصورت ہے. اچھا, لیکن میرا معیار حق تو اسلام ہے. تو اب یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے کہ میرا حق اور میرا حسن, یہ ان کو بیٹھنا تھا ایک دوسرے کے اوپر آ کر, یہ چلے گئی ہوں تو میری شخصیت جو میں اس تعداد کا شکار ہوں کہ جس میں میرا تصور حسن جو ہے وہ جدید عہد اور اس کی ترقیات کے ساتھ جڑا ہوا, اور میرا تصور حق جو ہے وہ میرے مذہب کے ساتھ پیچھے 400 اور پیچھے 1400 1500 سال پیچھے چلا جائے گا. تو
اس بوجھ کو کیسے میں نے حل کیا، اس کی وجوہات، لیکن یہ بوجھ آج کی نشست کے اندر اس بوجھ کی نشاندہی کرنا سکتے کوئی انسان کے کسی مسئلے کا حل نہیں آتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ڈسپلیسمنٹ کا زندگی ہوتی ہے ہمارا تحریکی وجود جو ہے، ہمارا کلچرل سیلف وہ بنے گا ہی، ہم تہذیبی وجود ہیں ہی نہیں. میرا کہنا یہ وہ جو مالیاتی بحران اصل میں میرے نزدیک دو مراکز کا الگ ہوتا ہے، میرا جو مالیاتی وجود اور میرا تجارتی وجود، میرا جو مالیاتی وجود اور میرا تصور حق، یہ جب تک ایک نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی کامل شخصیت دکھا رہا ہے. یہ جو پہلے بزرگ آپ کو ملتے ہیں نا کہ یونیورسٹی میں جتنا کام کر دیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے تصور حق میں تصور حسن میں کہیں پر بھی تضاد نہیں ہے. تو میں اپنی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں اور یہ سارے اوپن اینڈڈ سوال جس میں ادب اور کلچر کے ریفرنس سے میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کو کر چکا ہوں. ادب اور کلچر کے حوالے سے تو اب میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا.